ناظرین ناظرات، بریک کے بعد ناچیز گرائے اہل بیت سید علی شان حسین اپنے مہمانان گرامی جناب ڈاکٹر مولانا غلام حسین عدیل صاحب اور جناب سید عباس عابدی کے ہمراہ حاضر خدمت ہے۔ وقفے سے پہلے گفتگو جاری تھی کہ سورہ دہر یا سورہ انسان یا سورہ حل عطا ایک ہی صورت کے یہ مختلف نام ہیں، اور یہ مدح اہل بیت قرآن مجید میں کی گئی ہے۔ اس کے اوپر بہت ہی معلوماتی باتیں ہمیں بتا رہے تھے نام مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب، تو ان کی طرف چلتے ہیں۔ جناب آپ اپنا بیان جاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک بات ہے کہ کوئی بھی ایسی یعنی ہستی جب بھی دعا کر دیتی تو کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی کہ اللہ دعا کو قبول نہ کرتا۔ اگر پیغمبر اسلام شفا کے لیے دعا کر دیتے یا سیدہ سلام اللہ علیہ شفا کے لیے دعا کر دیتے یا امیر المومنین، یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اس میں کوئی غلو کی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ لوح محفوظ پر بھی لکھ دے اور یہ ہستیاں اگر اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر دیں، اللہ اپنے اس لکھے ہوئے کو مٹا دیتا ہے۔ ان کی بات کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، یعنی یہی چیز ہے۔ لیکن کیا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ وہی کچھ چاہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے نا وہ چاہتا ہے۔ تو طریقہ بندگی اللہ سبحانہ وتعالی تک پہنچنے کا ایک راز کیا ہے کہ تم کیا کرو، منت مانو، نظر کر لو۔ اور جب یہ نظر کی گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحت یاب امام حسن امام حسین علیہ السلام حسنین شریفین صحت یاب۔ اب جو ہی صحت ہوگی فوراً ادائے وہ منت یہ شروع، یہ نہیں ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا ہاں جی ہوں بس ٹھیک ہے جی ہو گئے، نہیں، منت اسی طرح واجب ہے کہ جس طرح 2 رکعت صبح کی نماز واجب ہے، جس طرح 4 رکعت ظہر کی نماز واجب ہے، اسی طرح یہ بھی واجب ہوا کرتی۔ جو ہی روح صحت ہوئے اب کیا ہے، روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ روزہ آپ اس کیفیت کو دیکھیں تو ایک بڑی لمبی چوڑی اس میں ڈسکشن ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے ہے کہ اس عظیم جو کردار ہے کردار الہی، اس میں بھی جو مرکزی کردار ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، یعنی وہ کیا کیا گیا کہ 3 جو صاع گندم کے یعنی وہ اس کو وہ لائے گئے، اور وہ بھی اس شمعون یہودی سے جو ہے نا وہ لے کے آتے ہیں امیر المومنین، وہ اون ہوتی ہے اور اس کو جناب سیدہ اس کے بھی 3 حصے کرتی ہیں، ان دانوں کا بھی 3 حصے کرتی ہیں۔ ادھر سے جو اون جس کو کاتا گیا ایک حصہ پہلے کاتا، دانوں کو صاف کیا، دانوں کو بھی 3 حصے کر دیا گیا۔ دانوں کو صاف کرنا، دانوں کو پیسنا، اس کا آٹا بنانا، آٹا گوندنا، روٹیاں پکانا، یہ سارے کا سارا جتنا کردار ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ اور دنیا کو یہ بھی بتانے کے لیے ہے کہ مت سمجھو کہ ایک اسلام میں یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہاں جی ایک طبقہ کو انہوں نے بیکار بنا کے جو ہے نا وہ رکھ دیا ہے۔ اسلام میں کوئی طبقہ بیکار ہے ہی نہیں ہے، تقسیم کار ضرور ہے، اس میں ڈسٹریبیوشن ہے، یعنی کو کام کے سلسلے میں تقسیم بندی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی اسلام میں کوئی طبقہ ہمارے ہاں بیکار نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر ایک خاتون کیا کیا کارنامے انجام دے سکتی ہے۔ اس کو انہیں چاہیے کہ وہ مزاج اسلام کو سمجھیں۔ تو یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پورا جو یعنی آپ جدوجہد دیکھیں، سعی و مشقت دیکھیں، محنت دیکھیں، یہ ساری محنت کیا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کیا کیا، اون کو تیار کیا، آٹے کو تیار کیا، پکایا کس نے جناب سیدہ سلام اللہ، پکانے کے بعد یعنی روزہ بھی تو ہے نا، چونکہ 3 روزے رکھے ہوئے ہیں، اب 3 روزے رکھے جو روزہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی ہے، روزہ بھی ہے ساتھ ساتھ جو ہے نا مشقت بھی ہے، روزہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ یعنی سعی اور جدوجہد بھی ہے۔ جو ہی شام مغرب اور افطار کا ٹائم آتا ہے، ایسے میں دیکھیں اسی سیکونس کے اعتبار کے ساتھ قرآن نے بھی، تو یہاں سے آپ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اہل بیت کا کردار نقش قرآن بنا کرتا ہے۔
اس وجہ سے کہ کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکین، سب سے پہلے مسکین آیا. ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں ادبی جو زبان ہے اس میں کہتے ہیں کہ اس کو یہ لف و نشر مرتب ہے، یعنی ترتیب، جس ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے کام کیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ادا کیا ہے. یطعمون الطعام علی حبی مسکین، سب سے پہلے کیا آ گیا مسکین. انہوں نے کہا کہ اے اہل بیت نبوت، میں مدینہ کے مساکین میں سے ایک مسکین ہوں اور آپ بھوکا ہوں، آپ مجھے کھلائیں، اللہ آپ کو اور زیادہ عطا کرے گا. یہ ایسے میں کیا ہوا کہ امیر المومنین نے اپنا کھانا اٹھایا، جناب سیدہ نے اٹھایا، اس کے بعد امام حسن، امام حسین، اور جو گھر کے اندر خادمہ کنیز تھیں جناب فضا سلام اللہ، انہوں نے بھی اپنا کھانا وہ مسکین کو پیش کر دیا. یہ ایثار کا وہ نمونہ ہے کہ جو خود بھوکے ہیں دوسروں کو کھلاتے ہیں. یہ کریم ذات ہے. دوسرے دن اس طرح ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما، اور یتیم آیا. یتیم نے آ کر یہی کہا کہ میں ایتاء میں مدینہ ہوں، آپ لے لیں گا. السلام علیکم، کون کہاں سے؟ السلام علیکم شاہ صاحب اور قبلہ مرشد کو السلام علیکم، قبلہ محترم کو بھی السلام علیکم. سید علی جان شاہ لوٹھی سے بات کر رہا ہوں. جی جی، بہت ہی پیاری گفتگو اور بہت ہی پر لطف بات ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس چیز کی بھی ضرورت تھی کہ کافی عرصے سے مصائب بی بی پاک تو بیان ہوئے، لیکن حقیقی فضائل جو بیان کیے گئے وہ بہت ہی تھوڑے تھے. اس چیز کی بھی ضرورت تھی کہ بی بی سیدۃ النساء العالمین صلوات اللہ علیہ کے فضائل کا بھی لوگوں تک ادراک پہنچایا جائے. ماشاءاللہ. تو سید بادشاہ آپ کی بات میں ایک لطیف سا نقطہ عرض کروں. بسم اللہ. کہ کلمات 5 لفظ ہیں، اس میں 4 اسم مذکر ہیں، 1 مؤنث ہے. جزاک اللہ. اور پنجتن پاک میں بھی 4 مذکر ہیں اور 1 مؤنث ہے. جزاک اللہ. اور ویسے بھی تو یہ حضرت عمر کا قول موجود ہے دلائل النبوت میں بے حقیقی اور عجائب القصص میں کہ محمد اور آل محمد کے نامو ہی سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی. بے شک بے شک. تو میرا ایک سوال ہے آپ سے علماء اکرام سے کہ کوئی حدیث ہمیں ایسی ملتی ہے سرکار کی جہاں موقع اور وقت موقع نہ ہو، اس میں حالات نہ ہوں کہ جگہ کا تعین ہو اور موقع بھی ہو. ہر حدیث میں موقع اور تعین ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جو حدیث لا نورس والی ہے اس میں کہیں موقع اور جگہ ملتی ہے ہمیں؟ مجھے تو نہیں ملی. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے. عید نوروز کی بات کر رہے ہیں. لا نورس کی. ہاں لا نورس، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. لا نورس کی بات کر رہا ہوں کہ ہر حدیث میں ہمیں جگہ اور موقع رسول سرکار سے ملتا ہے کہ سرکار نے فلاں موقع پر فلاں جگہ یہ حدیث فرمائی، لیکن اس حدیث کے بارے میں مجھے نہیں ملا کہیں بھی. تو اگر آپ علماء کے ذہن میں ہو تو بتا دیں، اگر نہیں تو پھر ہمیں بتائیں کہ اس کا کوئی نہ موقع ہے نہ جگہ ہے. شکریہ جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ علی جان صاحب. آپ کے سوال کا جواب تھوڑی دیر کے بعد دیتے ہیں. میں جناب غلام حسین عدیل صاحب سے، مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا بیان. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسرا دن جب آیا تو یتیم آ گیا، اور یتیم نے آ کر کہا کہ میں مدینہ کے یتیموں میں سے ایک یتیم اور میں بھوکا ہوں، آپ مجھے کھلائیں، اللہ پاک آپ کو اور زیادہ عزت دے. جتنا تھا کھانا سارے کا سارا پھر ادا کر دیا گیا. تیسرے دن آیا، تیسرے دن اسیر آیا، اور اسیر نے آ کر یہی جملہ دہرایا کہ میں مدینہ میں اسیروں میں سے، ان قیدیوں میں سے ایک قیدی ہوں. جی، مدینہ کے ان قیدیوں میں سے میں ایک قیدی ہوں اور میں بھوکا ہوں. اگر آپ مجھے کھانا کھلائیں اللہ پاک آپ کو اور زیادہ. جی السلام علیکم. جی کون کہاں سے؟
وعلیکم السلام. میں سید سفیر حسین نقوی کیپٹن پنجاب پاکستان ضلع دادو سندھ سے. جی جی ماشاء اللہ کیا تقی حال صاحب. چال ہے؟ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ سنائیے ٹھیک ہیں؟ مولا حسین آپ کی سب توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ کے توسل سے نہایت ہی بہت ہی پروگرام اچھے چل رہے ہیں. ہم بہت ہی مطمئن ہیں. بالخصوص تمام نوجوان آپ کے دعاگو ہیں ماشاء اور سرگرم ہیں ہم ہدایت ٹی وی کو وائڈلی کرنے میں. ماشاء اللہ. اور آپ سے میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ میں 2012 میں بم بلاسٹ میں انجری ہوا تھا. وہ نوٹ ہماری ہے اس میں بتا. جی تقی صاحب میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے میجر جاوید سید صاحب اس سلسلے میں اکثر پاکستان جاتے رہتے ہیں اور ہم نے ان کی گزارش کر دی ہے. وہ جب انشاءاللہ پاکستان آئیں گے آپ کا نمبر بھی یہاں پہ نوٹ ہے اور وہ جو بھی صورتحال ہوگی وہاں پہ آپ سے انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں رابطہ کریں گے. جناب تو تیسرے دن کیا ہو گیا کہ اسیر آیا اور اسیر نے بھی یہی درخواست کی کہ بھوکا ہوں اور آپ مجھے کھانا سب جتنا تھا. یہاں پہ البتہ ایک نقطہ جو علماء لکھتے ہیں کہ اسیر اس دوران جو جنگی قیدی ہوا کرتے تھے وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان کریمی ہے اور یہ بتانے کے لیے ہے کہ ہمارے دروازے پہ جو بھی آتا ہے. اور اس سے ایک اور چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے بالخصوص کہ جو مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں. آپ لے لیں کال میں بول. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی سین بات کر رہا ہوں. سفیر حسین آپ بھی بات رہ گئی آپ سے. جی 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 وہی بات دہراتے رہتے ہیں. جی جی میں کہتے ناطن شاہ میں تحصیل میں بہت بڑے پیمانے پہ ہدایت ٹی وی کے پروگرام میں مشغول رہتا ہوں. تقریباً یہاں کے جو نوجوان ہیں انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے ہدایت ٹی وی کے حوالے سے. کیا ہدایت ٹی وی کو پاکستان کی طرف سے لائسنس ایشو نہیں کیا گیا جو یہاں پہ مثلاً فری ہینڈ چینل نہیں چلاتے کیبل پہ، جس کی وجہ سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. تقریباً 10 مرتبہ ہم جیل بھی جا چکے ہیں. اور آپ سے دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ پرسوں ہماری کھیتپور ناطن شاہ کے 2 نوجوان سیٹلائٹ ٹاؤن کوٹیا میں شہید کیے گئے، ان کی مقصد کے لیے اور ان کی درجات ملنے کے لیے دعا بھی کیجیے گا کہ مولا ان کو جوار آل محمد میں جگہ دے. اور آپ مجھے بھی دعا کیجیے گا کہ میرے مولا میرے حوصلے بلند رکھے تاکہ میں مشن امام زمانہ کو آگے لے جا سکوں. اور آپ کا نہایت ہی مشہور ہوں، میری آپ سب سے محبت ہے. مولا آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور انشاءاللہ ہدایت ٹی وی سے ہی امام زمانہ کا اعلان ہوگا آنے کا. تھینک یو سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بے شک ہم ان تمام شہداء کے لیے اور جو بھی اپنی جان و مال سے دین کی حفاظت کر رہے ہیں اور دین میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور تقریباً ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں، ہر مجلس اور ہر محفل میں ہمارے علماء کرام سب کے دعا کرتے بھی رہتے ہیں. مولانا صاحب آپ اپنا. جی تو وہ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ایک بہت بڑا میسج یعنی اہل بیت علیہ السلام کی شان دیکھی آپ نے اور وہ سلیقہ اور کردار دیکھا کہ اگر اسیر آ رہا ہے کہ جو نان مسلم ہے یعنی مسلمان نہیں ہے، جنگی قیدی کو جو مفسرین اور علماء نے لکھا ہے کہ جنگی قیدی اس دوران یا تو کرسچن تھے اور یا یہودی تھے، مسلمان تو نہیں تھے. اب جو جنگی قیدی مسلمان نہیں تھے تو اہل بیت علیہ السلام کا کیا ہے آج کل کے اس دور جو 21 سینچری میں اگر ہم ان چیزوں کو کھولیں کہ کس طرح یہ لوگ کہ جو سویلائز کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی کس طرح ٹارچر کیا جاتا ہے اور کس طرح تو سوچ نہیں. یہ تو پیغمبر رحمت کا صدقہ ہے کہ وہاں پہ حتیٰ کہ یہودی عیسائی قیدی ہونے کے باوجود فرماتے تھے نہیں مدینہ میں رہو، اپنا جو مرضی ہے کھاؤ پیو مزدوری کرو لیکن مدینہ سے باہر نہیں جانا. یعنی ایک باؤنڈری ایک حد معین کر دی تھی. یہ رحمت پیغمبر اسلام. اور پھر دروازے پہ جو آتا ہے، دروازے پہ جو آ گیا ہے کیا ہے اسیر بھی ہوتے ہوئے وہی انداز ہے کہ جو ایک یتیم اور ایک مسکین کے لیے تھا. یہ نہیں کہا تیسرے دن کو جی
نہیں آج تو یہ اسیر ہے، نان مسلم ہے، لہٰذا اس کو ہم کیوں دیں. نہیں، اسی انداز کے ساتھ کہ اگر ایک طرف ایمان کا مسئلہ ہے تو دوسری طرف یہ انسان کا مسئلہ ہے، اسی انداز کے ساتھ اس کو عطا کیا. اور یہ ہمیں سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑی درس اور بہت بڑا میسیج اور بہت بڑا پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی در اہل بیت پر آ جاتا ہے، اہل بیت علیہم السلام اس کو اپنے فیض سے فیضیاب کرتے ہیں. اور ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کے جو پیغام ہے اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. کتنے کرسچن کو ہم نے یہ پیغام اہل بیت دیا ہے، کتنے یہودیوں کو ہم نے پیغام اہل بیت دیا ہے. اگر یہ ہم پیغام اہل بیت یہی چیز اگر ہم ان کو بتائیں کہ جو نان مسلم ہیں کہ ہم انہیں مانتے ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، کہ جو حتیٰ کے دروازے پہ اگرچہ نان مسلم بھی آتا ہے تو وہ بھی فیضیاب ہو کر جاتا ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم یہ واقعات بالخصوص کہ جو یورپ میں رہنے والے ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے ہیں، انہیں اگر بتائیں تو یہ لوگ ہمارے قریب آئیں گے. ان کی طرف اسی وجہ سے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہمارے ان کلام کی خوبیوں کو لوگوں تک پہنچائیں گے لتبعونا، تو وہ کیا ہے، ہمارا اتباع کریں گے، ہمارے نقش قدم پر چلیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کا نقش پا نصیب فرمائے. جی بہت شکریہ. یہ تھے ڈاکٹر مولانا غلام حسین عدیل صاحب جو بتا رہے تھے کردار اہل بیت، کہ در اہل بیت پر جو بھی آ جاتا ہے اس کو در اہل بیت سے فیضیاب ضرور کیا جاتا ہے. اور اگر ہم ان کے کردار کی پیروی کرتے ہوئے یہودی، عیسائی اور تمام غیر مسلموں کے ساتھ اسی رویے کو اگر ہم لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہ صاحب، یا علی مدد. جی پیر مولا علی مدد. کون صاحب کہاں سے؟ جی اشتیاق بات لوٹن سے عرض کر رہا ہوں. جی اشتیاق صاحب. مولانا عبدی صاحب کی خدمت میں اور ڈاکٹر دیر صاحب کی خدمت میں میرا بہت بہت ادب کے ساتھ سلام بھی، اور ان دنوں کی جو ہے تعزیت بھی پیش کرتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ کی. اور ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جب سے آپ نے یہ ہدایت ٹی وی شروع کیا. اور شان سیدہ میں یہ سمجھتا ہوں علامہ صاحب کہ جو علم آپ کو در اہل بیت سے ملا ہے وہی آپ ہمیں عطا کر رہے ہیں. کوئی کائنات کا بندہ جناب سیدہ سلام اللہ کی شان بیان نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اور پنجتن پاک نے آپ کو جو علم عطا کیا ہے اسی در کا صدقہ ہے، اس در سے آپ لے کے ہمیں دیتے ہیں. تو پاک پروردگار سے التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں روز محشر انہی ہستیوں کا سایہ نصیب فرمائے. تو ایک گزارش ہے علامہ صاحب، میں نے کبھی کل پڑھا بھی ہے، وہ اس کے اوپر میں ضرور تحقیق کروں گا کہ کیا جناب سیدہ سلام اللہ کو جو باغ فدق یا فدق کے حوالے سے مشہور ہے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح آج کی یہ دنیا لکھ کے اپنی بیٹیوں کو یا بیٹوں کو دیتے ہیں، کیا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جائیداد یا وہ باغ، وہ جگہ لکھ کے عطا فرمائی تھی جناب سیدہ سلام اللہ، اور لکھا تھا کہ آپ کے بعد اس کے حقدار آپ کی اولاد ہے. تو جن لوگوں نے وہ حق غصب کیا یا چھینا یا قبضہ کیا، جو بھی الفاظ استعمال کر لیں، کیا اس میں جو بندہ بھی شامل تھا، کیا وہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے اوپر لعنت کی ہے؟ ہمیں نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن شان سیدہ سلام اللہ خود انسان دیکھے کہ کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی حکومتیں مضبوط کرنے کے لیے وہ جائیداد قبضے میں لی، یا کچھ بغض اہل بیت تھا، یا وہی دشمنی جو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض میں یا اولاد علی میں چلی آ رہی تھی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاک پروردگار ہدایت ٹی وی کو، آپ علماء کرام کو ترقی عطا فرمائے اور ہمیں آپ سب کو سایہ پنجتن پاک نصیب فرمائے. خدا حافظ. جی بہت شکریہ اشتیاق بٹ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں؟ جی میں علی بات کر رہا ہوں. جی علی کیا حال ہے؟ جی ڈاکٹر علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے. جی
جی میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی خدمت میں سلام پیش کروں گا، عابدی صاحب، عدیل صاحب اور سید شان علی صاحب کی، اور بہت ہی پیارا پروگرام ہے اور واقعی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس اہل بیت ہدایت ٹی وی سے. اور میں یہی کہوں گا کہ اہل بیت کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے اتنا کم ہے ہمارے لیے تو واقعی میں، کہ مقصد اور پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا ذکر جب ماشاء اللہ جیسے یہاں پہ ہو رہا ہے واقعی میں کہیں اور نہیں ہوتا، اور ہمیں وہ کچھ علم مل رہا ہے. پہلے تو ہمارے پاس واقعی تھا ہی نہیں یہ علم، اور جو ہدایت ٹی وی سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. اب میں سب سے یہ اپیل کرتا ہوں اور خود اپنے لیے بھی یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ہدایت ٹی وی کی بھی بڑھ چڑھ کے اس کی مدد کریں مالی طور پہ، اور تاکہ یہ چینل ہم سب کا چینل ہے، اور اس کے لیے جتنا ہو سکے ہم لوگوں کو تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ جو یہاں سے ہمیں عابدی صاحب اور عدیل صاحب سے جتنا علم اور سبھی علماء سے جتنا علم مل رہا ہے، یہ ہمیں اگر ہم اس علم کو ویسے پڑھنے کے لیے بیٹھے تو ہمیں پتہ نہیں شاید سالوں لگ جائیں، جو ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے کچھ گھنٹوں کی صرف کرنے میں مل جاتا ہے. تو میری اپیل ہے سب سے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیونکہ نیوز کا وقت ہوا چاہتا ہے اس لیے فوری طور پر ہم بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور ٹیلی فون لائنیں کھلی ہیں. اور